تاریخ میں کچھ دور ایسے ہوتے ہیں جو آنے والی صدیوں کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بالکل ایسا ہی ایک ہنگامہ خیز اور فیصلہ کن وقت تھا۔ اس کے اثرات آج بھی پوری اسلامی دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ اس مختصر سے عرصے میں آخر ایسا کیا ہوا تھا جس نے تاریخ پر اتنی گہری چھاپ چھوڑی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے، یہ وہ تلخ حقیقت تھی جس کا سامنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے خلافت کے پہلے ہی دن سے کرنا پڑا۔ ایک ایسی قوم جو اندر سے بری طرح تقسیم ہو چکی تھی، اسے جوڑا کیسے جائے؟ یہی وہ چیلنج تھا جو ان کے پورے دور حکومت پر چھایا رہا۔ تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی پرامن ماحول یا اقتدار کی پرسکون منتقلی سے نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی بنیاد دراصل تشدد، بے یقینی اور ایک بہت گہرے بحران پر رکھی گئی تھی جس نے حضرت علی کی خلافت کو شروع سے ہی شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ شہر میں افراتفری کا عالم ہے، قیادت کا ایک خلا پیدا ہو چکا ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ ایسے میں سب کی نظریں حضرت علی پر تھیں اور ان سے درخواست کی گئی کہ وہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالیں۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی۔ یہ جو 5 سال تھے نا، یہ شدید ہنگامہ خیزی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالیں۔ 656 میں خلافت قبول کی تو خانہ جنگی کا ماحول تھا۔ اسی سال جنگ جمر ہوئی، پھر 657 میں جنگ صفین اور 658 میں خوارج کا ابھرنا اور آخرکار 661 میں آپ کی شہادت۔ یہی وہ فیصلہ کن لمحات تھے جنہوں نے نہ صرف اس دور بلکہ آنے والی پوری اسلامی تاریخ کی سمت طے کر دی۔ ریاست کو باہر کے دشمنوں سے تو خطرہ تھا ہی، لیکن جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا چیلنج تھا وہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہی اٹھا۔ یہ وہ تنازع تھا جس نے مسلم معاشرے کو پہلی بار اتنی گہرائی سے تقسیم کر دیا۔ سوچیں ذرا، تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کی 2 فوجیں ایک دوسری کے خلاف کھڑی تھیں۔ یہ ایک ناقابل تصور اور بہت ہی افسوسناک موڑ تھا۔ اس واقعے نے ایک ایسی مثال قائم کر دی جس کے نتائج آنے والی نسلوں کو بھگتنے پڑے۔ تو آخر یہ اختلاف تھا کیا؟ ایک طرف حضرت علی کا یہ ماننا تھا کہ پہلے ریاست کو مستحکم کیا جائے، امن و امان قائم ہو، پھر پچھلے خلیفہ کے قتل کا انصاف کیا جائے ورنہ ریاست ہی بکھر جائے گی۔ دوسری طرف مخالفین کا مطالبہ تھا کہ نہیں، انصاف سب سے پہلے ہو اور اس میں کسی قسم کی تاخیر بالکل ناقابل قبول ہے۔ یہ ترجیحات کا ایک بنیادی تصادم تھا۔ لیکن پہلا تنازع تو صرف ایک شروعات تھی۔ اصل اور سب سے بڑا فوجی تصادم تو ابھی باقی تھا، اور وہ تھا صفین کا میدان۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے خانہ جنگی کو ایک نئی اور کہیں زیادہ خطرناک سطح پر پہنچا دیا۔ یہ کوئی ایک آدھ دن کی لڑائی نہیں تھی، مہینوں تک یہ تصادم چلتا رہا اور اس نے دونوں طرف کے بہترین لوگ نگل لیے۔ آخرکار جنگ ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی جہاں کوئی بھی جیت نہیں رہا تھا، ایک مکمل تعطل تھا اور سب ایک بہت ہی مشکل دوراہے پر کھڑے تھے۔ اس خون ریزی کو روکنے کے لیے ایک بڑا متنازع فیصلہ کیا گیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ تلواریں نیام میں رکھی جائیں اور اس معاملے کو جنگ کے بجائے بات چیت اور ثالثی کے ذریعے حل کیا جائے۔ نیت تو امن قائم کرنے کی تھی، لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ اسی فیصلے نے ایک نئے اور کہیں زیادہ گہرے اختلاف کو جنم دے دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سفینے میں تالسی کے فیصلے کا ایک ایسا نتیجہ نکلا جس کی کسی کو امید نہیں تھی، یعنی ایک نئے انتہا پسند گروہ کا ابھرن۔ یہیں سے گہری نظریاتی تقسیم پیدا ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ہی فوج کے ایک حصے نے ثالثی کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور کسی انسان کو ثالث ماننا خدائی اختیار کو چیلنج کرنے کے برابر ہے۔ بس اسی سوچ نے ایک نئے اور انتہا پسند گروہ کو جنم دیا۔ یہ گروہ خوارج کے نام سے مشہور ہوا، جس کا مطلب ہے الگ ہونے والے۔ ان کا نعرہ تھا حکم صرف اللہ کا، اور اس نظریے کی بنیاد پر انہوں نے نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان کے مخالفین کو بھی مسترد کر دیا۔ اس طرح وہ سب کے دشمن بن گئے۔ اب ہم اس داستان کے اختتام کی طرف آتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت اور ان کے پیچھے چھوڑی گئی دائمی میراث پر مرکوز ہے۔ آخر کار وہی اندرونی تقسیم جس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی اپنی جان لے گئی۔ انہیں نماز کی امامت کے دوران اسی خوارج گروہ کے ایک فرد نے شہید کیا جو امن کے فیصلے کے سخت خلاف تھا۔ یہ اس ہنگامہ خیز دور کا ایک انتہائی المناک انجام تھا۔ لیکن حضرت علی کی میراث صرف جنگوں اور سیاست تک محدود نہیں ہے۔ ان کی اصل دولت ان کی حکمت اور روحانیت تھی۔
ان کا یہ قول کہ سب سے بڑی دولت روح کی دولت ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تمام تر سیاسی ہنگاموں کے باوجود ان کی اصل توجہ کس چیز پر تھی؟ تو ان کی میراث آج بھی زندہ کیسے ہے؟ وہ آج بھی کروڑوں لوگوں کے لیے انصاف اور تقوی کی ایک روشن علامت ہیں۔ ان کے خطبات اور تحریریں اسلامی فکر کا ایک مرکزی حصہ ہیں۔ ان کی قیادت کے دوران پیش آنے والے مسائل آج بھی حکمرانی کے لیے کیس سٹڈیز کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، اور افسوس کہ ان کی شہادت نے مسلم دنیا میں ایک ایسی تقسیم کو پختہ کر دیا جو آج تک موجود ہے۔ اور آخر میں ہم اس سوال پر اس تجزیے کا اختتام کرتے ہیں۔ 1400 سال پرانی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اتحاد کتنا نازک ہو سکتا ہے اور نظریاتی اختلافات کے نتیجے کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قیادت، اتحاد اور اختلاف کے بارے میں اس تاریخ سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟